پیدا کیا بجنے والی مٹی سے، جیسے فخار. فخار کہتے ہیں اس مٹی کے حصے کو جو آگ میں پکائی جائے. یہ برتن ہے نا، گھڑے بناتے ہیں، پیالے بناتے ہیں اور برتن بناتے ہیں، وہ جس وقت پک جاتی ہے تو اس کو مارتے ہیں تو وہ بجتی ہے. تو ایسے ٹھیکری سے انسان کو پیدا کیا اور گزر چکا جان سے ابو الجان مراد ہے وہ ابلیس، اس کو آگ کے خونوں سے پیدا کیا. رب المشرقین و رب المغربین کا معنی پہلے میں کر چکا ہوں. رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، رب المشارق کے لفظ میں تفصیل کروں. مرج البحرین، ملایا اس نے دو دریاؤں کو ملتے ہیں، ان کے درمیان آڑ ہے جو زیادت نہیں. یاد ہوگا سورۃ الفرقان میں نے بیان القرآن فوائد عثمانیہ کے حوالے سے عرض کیا تھا. اور بھی دنیا میں ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارکان سے چاٹگام تک یہ دو ندیاں ہیں، دو دریا ہیں، ایک کا پانی کھارا ایک کا میٹھا، اور پانی ایک دوسرے پر باوجود سیال ہونے کے، رقیق ہونے کے تجاوز نہیں تھا. میلوں تک وہ پانی نظر آتے ہیں کہ یہ پانی کھارا ہے یہ میٹھا، پر نہ ان سے موتی بھی نکلتے ہیں مونگے بھی نکلتے ہیں. فبئی اعلیٰ رب. اسی کے لیے جوار کشتیاں ابری ہوئی سمندر میں نظر آتی جیسے پہاڑ. کشتی دور سے نظر آئے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے ایک ٹیلا سا ہے، جو قریب آتی ہے تو نمائیں ہوتی ہے. کل من علیہ فان، سب کے سب وہ جو زمین پر ہیں فنا ہونے والے ہیں، اور باقی رہے گی وجہ رب کا، ذات تیرے رب کی، ذل جلال جو عظمت والی ذات ہے، بل اکرام اور عزت دینے والی ہے. سب یہ اعلیٰ رب حکمت. سوال کرتے اسی سے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ہر دن وہ کسی شان اور معاملے میں. سنفرغ لکم، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے، اے ثقلین، اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ. اگر طاقت رکھتے تم یہ تنفذو کہ نکل جاؤ من اقطار السماوات والارض، آسمانوں کے اطراف اور زمینوں کے اطراف سے، فنفذو نکل جاؤ. نہیں نکل سکتے مگر دلیل کے ساتھ. سب یہ اعلیٰ رب زور سر والے تمہارے چھوڑے جائیں گے تم پر شوازن شعلے آگ کے، ونحاسن اور دھواں، بس نہ تم انتقام لے سکو گے. فیضن شقت سما، پر جس وقت کے پھٹے گا آسمان، پس ہو جائے گا وردتن گلابی رنگ کا کد دہان جیسے تیل کی تلچھٹ. پسوں سے بھی سوال کیے جائیں گے گناہوں کے بارے میں انسان ہوتے، پہچانے جائیں گے مجرم اپنی علامتوں سے، پکڑے جائیں گے پیشانی اور قدموں سے. سب یہ اعلیٰ رب حکمت. یہ جہنم ہے وہ کہ جس کو جھٹلاتے تھے مجرم، پھریں گے درمیان اس جہنم کے اور درمیان پانی کے آن جو کھولتا ہوا ہو. سب یہ اعلیٰ رب حکمت. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بھی زمینوں پر ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی ہے سب فنا ہو. باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار ہے. عظمت والی ذات ہے. اکرام کا معنی عزت کرنے والی. جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا. اچھے بندے ہیں اللہ ان کی عزت کرے گا، اور جو دوسری مت کی تو ان کی تو تذلیل اور توہین ہوگی. اسی سے سوال کرتے آسمانوں والے فرشتے، زمینوں والے انسان، جن، کیڑے مکوڑے. ہر دن وہ کسی شان میں ہے. کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گدا بناتا ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک. سنفرغ لکم ایھا الثقلین. سنفرغ سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب فارغ نہیں اور عنقریب فارغ ہوگا. اور یہ نہ فارغ ہونا رب کے لیے عیب ہے، مصروف. تو اس کے دو جواب آسان. ایک تو محلی رحم اللہ تعالی تک بزرگوں نے لیا، سنفرغ ایسا نقصد
ہم قصد کریں گے تمہارے لیے ایسا قلین. تو نفرغو کا معنی سنقصد، قصدہ ضربہ بھی باب آتا ہے، قصدہ نصرہ بھی آتا ہے. وقصد فی مشی کا قصد کریں، دونوں بات ہم قصد کریں گے تمہارے بارے. دوسرا جواب بخاری رحمہ اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں دیا، کہتے ہیں عربی کا محاورہ ہے. عربی کا محاورہ ہے کہ کہتے ہیں سنفرغ لگا، میں تیرے لیے فارغ ہو جاؤں گا. حالانکہ ما بھی شغل، اب بھی کوئی مصروف نہیں ہوتا، یہ دھمکی ہوتی ہے کہ میں تو اس سے نبٹ جاؤں. تو شغل نہیں ہوتا، وہ ما بھی شغل، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی. کہتے ہیں میں فارغ ہو جاؤں گا تیرے لیے، یعنی نپٹوں گا تیرے لیے، یہ مانا کرتا. ثقلین سے کیا مراد ہے؟ انسان اور جن. ثقلین ان کو کیوں کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مکلف مخلوق ہے اور مکلف ہونے کے لحاظ سے ان کے گناہوں کا بوجھ زمین پر پڑتا ہے. حالانکہ سنڈے کا وزن، بھینس کا وزن زیادہ ہے، لیکن وہ مکلف تو نہیں. تو امام جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مکلف تو یہ ہوئے نا انسان اور جن، تو مکلف ہونے کے لحاظ سے ان پر بھی بوجھ ہے اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی پڑتا ہے. باقی حیوانات پہ ان کو بوجھ ہے ہی نہیں. فرمایا اے جنوں کے انسانوں کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو نکل جاؤ افطار پتر ان کی جمع آسمانوں اور زمینوں کے اطراف سے نکل جاؤ، لیکن نہیں تم نکل سکتے بغیر دلیل. دیکھیے کوئی آدمی سرکش ہو، باغی، حکومت کہتی ہے کہ تو سرکشی نہیں چھوڑتا، ملک چھوڑ. سیاسی لیڈر جن سے خطرہ ہوتا ہے وہ خود بھاگ جاتے کسی کو نکال دیں. تو ہم نے اگر ہماری نافرمانی نہیں چھوڑنی، ہمارے آسمان چھوڑ دو، ہماری زمین چھوڑ نکل جاؤ. لیکن دلیل دے کر کے جانا، کس زمین میں جاؤ گے، کس آسمان کے نیچے جاؤ گے. لا تنفذون الا بسلطان. آج تو یہ ہوگا نا پاکستان سے بھاگا ہندوستان چلا گیا، افغانستان چلا گیا، کسی اور ملک میں چلا گیا. تو اور کوئی زمین ہے، کسی کا آسمان ہے کہ جس کے نیچے جاؤ گے؟ حکم نہیں مانتے، ہماری زمین بھی چھوڑ دو، آسمان بھی چھوڑ دو، نکل. لیکن جاؤ دلیل دے کر کے، لا تنفذون الا بسلطان، دلیل دے کے جانا. کہاں جاؤ؟ یرسل علیکم، پھینکے جائیں گے تم پر شواظ، شعلے آگ اور دھواں، پر تم رب سے انتقام نہیں لے سکتے. فبأی آلاء ربکما. یاد ہوگا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک بدباطن ہندو دیانند سرسوتی آریہ کا بڑا لیڈر، بڑا منطقی، بڑا فلسفی، اس نے ہندوستان میں ادم مچا رکھا. للکارتا تھا مسلمانوں کو، اپنے قرآن کی صداقت پیش کرو، اپنے اسلام کی صداقت پیش کرو. عجیب غریب قسم کے سوالات اٹھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیتوں کو کھڑا. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیشتر کتابیں اسی کی رنگ، انتصار الاسلام، قبلہ نما، حجت الاسلام، تقریب الفضیل، تحفہ لحمیہ وغیرہ وغیرہ. اس کی کتاب ہے ستیارت پرکاش میرے پاس موجود ہے. اس کے 14ویں باب میں اس نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے. بسم اللہ سے شروع ہوا ہے، خبیث والناس تک اعتراضات کرتا ہے. یہاں یہ اعتراض کیا ہے، الیاذ باللہ. کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا مصنف جاہل بدو ہے. قرآن کا مصنف کوئی جاہل بدو ہے.
جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نعمت کیا ہوتی ہے اور غیر نعمت کیا ہوتی ہے. کیوں؟ دیکھو کہتے ہیں یرسل علیکم، چھوڑے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، پھینکے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے اور دھواں. کہتے ہیں یہ آگ کے شعلے کس نعمت کا نام ہے؟ دھواں کس نعمت کا نام ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اس جاہل بدو کو تو نعمت غیر نعمت کے پتہ نہیں. بات سمجھی اس کی؟ میرے نزدیک مختصر جواب وہ ہے جو شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی نے موضح القرآن میں نہایت مختصر جواب. لیکن اس جگہ میں نہ دیکھنا، جہاں سورت ختم ہوگی نا اس میں وہاں دیکھنا. وہ خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ چیزیں جو بیان کی بعض اب نعمتیں ہیں اور بعض کی خبر دینا میں. خبر دینا، آپ دیکھیے کہ دشمن کا حملہ ہو جائے، کوئی آدمی کہے بھی آ گیا دشمن، اب یہ بظاہر تو خبر اچھی نہیں ہے، سیلاب آ گیا، بظاہر تو اچھی خبر نہیں ہے، لیکن خبر دینا یہ نہیں. جہاں ترجمہ ہوگا چیت الہند کا جب یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی کے الفاظ نقل کیے ہیں بین ہی. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ہر آیت میں نعمت جتائی، کوئی اب نعمت ہے اور کسی کی خبر دینا نعمت ہے کہ اس سے بچو. ان آیات میں خبر دی کوئی تو اب نعمتیں ہیں اور بعض کی خبر دینا نعمت ہے کہ اس سے بچو. فیضن شقت السماء، پر جس وقت پھٹے گا آسمان، فکانت وردتن، ہو جائے گا گلابی شکل کا گلاب کا دیہان. بات کو سمجھنا، یہ دیہان کیا ہے؟ تو زمخشری کشاف والے جہاں دو باتیں لکھتی ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ دیہان دہنن کی جمع دہنن، جیسے رماحن کی جمع اور رمحن، قراتن کی جگہ قرتن، دہنن کی جمع قرتن کی جمع قرات آتی ہے. تو اس کے معنی ہے تیل، اور وہ سے دردی اور زیت، تیل کے نیچے جو گندمند ہوتا ہے نا، تل چھت جس کو کہتے ہیں تل چھت. دوسرا معنی کرتے ہیں دیہان کا الادیم الاحمر، سرخ رنگ کا چمڑا. تو یہ آسمان گلابی شکل کا ہوگا، گلاب بھی سرخی مائل ہوتا ہے، جیسے سرخ رنگ کا چمڑا. اب تو سبز سبز نیلا نیلا نظر آتا ہے نا، اس وقت جب پھٹنے پر آئے گا تو یہ کل دیہان کل ادیم الاحمر، سرخ چمڑے کی طرح ہوگا. اور دوسرے معنی کرتے تیل کی تلچ. اب یہ فیضن شقت اذا شرط، جزا اس کی محذوف ہے، یہ فکانت اس کی جزا نہیں. فیضن شقت السماء، جب پھٹ جائے گا آسمان تک ہو جائے گا وردتن کر دیہان، تو خبر اس جزا اس کی اذا کی محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ فما اعظم الہول، اس وقت ہول اور خوف کیا ہی بڑا ہوگا. جلالین استاد ہیں آپ. فما اعظم الہولا، یہ جزا اس کی محدود. فما اعظم الہولا، ہول اور خوف کو کیا چیز بڑی کر دے. فرمایا اس دن نہیں سوال کیے جائیں گے
گناہوں کے بارے میں نہ انسان میں ہے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوال نہیں کیے جائیں گے، اور دوسرے مقام پر ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تدبیر پہلے گزر چکی ہے کہ اس لیے سوال کیا جائے کہ معلومات رب حاصل کر لیں نا، اور تعلیم میں بات ہے، سوال اس لحاظ سے ہوگا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ فرمایا پہچانے جائیں گے مجرم ان کی علامات سے، نواسی ناسیت ان کی جمع، پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر کے دوزخ میں ڈالیں۔ یہ جہنم ہے جس کو مجرم دکھلاتے تھے، کبھی اس آگ کے اندر ہوں گے، کبھی ایسے گرم پانی کے اندر آن کا معنی کھولتا ابلتا، جیسے ہنڈی میں پانی ابلتا ہے نا، اس طرح۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جس نے خوف کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، دو باغ ذواتا افنان، دونوں باغ تیلیوں والے ہیں، فیہما عینان تجریان، اس میں دو چشمے ہوں گے جو چل رہے ہیں، ان میں ہر قسم کے پھلوں سے زوجان جوڑا جوڑا ہو، تکیہ لگائے ہوں گے اعلیٰ فرش، ایسے بستروں پر کہ ان کے استر میں نے استبرق گاڑے ریشم کے، وہ جناح اور پھل دونوں باغوں کے دان قریب ہوں، ان میں قاصرات و طرف نیچی نگاہ والی ہوں گی، نہیں چھوا ہوگا ان کو انسانوں نے ان سے پہلے نہ جنوں، گویا کہ وہ یاقوت ہوں گے اور مرجان مونگے ہوں گے۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے بدلہ نیکی کا مگر نہیں، اور ان کے علاوہ اور دو باغ ہوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُدْحَامَّتَانِ، گہرے سبز جیسے سیاہ، گہرے سبز جیسے سیاہ، فضاقی کے نعمتوں کو دکھلاتے ہیں، ان میں چشمے ہوں گے نضاختان، جوش مار رہے ہوں، ان میں پھل ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی، انار ہوں گے، ان میں خیرات خوب سیرت عورتیں ہوں گی، حسان خوبصورت ہوں گی، عورتیں ہوں گی جو روکی ہوئی ہوں گی خیموں میں، نہیں چھوا ہوگا ان کو انسانوں نے ان سے پہلے نہ جنوں نے، ٹیک لگائے ہوں گے اعلیٰ رفرفن، تکیوں پر سبز رنگ کے، اور قالینیں ہوں گی احسان بہت عمدہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، برکت والا نام تیرے رب کا جو عظمت والا اور عزت دینے والا۔ فرمایا جس نے یہ خوف کیا کہ ایک وقت آئے گا میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، مجھ سے نیکی بدی کا سوال ہوگا، ایسے شخص کے لیے دو جنتیں۔ یہاں تفسیر در منصور، معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں کہ یہ جو مقربین ہوں گے ان کے دو باغ ہوں گے، اور ہر باغ میں سونے کے مکان ہوں گے، سونے کی کرسیاں ہوں گی اور سونے کے برتن ہوں گے، سب سونا ہی سونا، زہر، زواتا تسنیہ زوات کی، افنان فنن ان کی جمع، وہ دونوں باغ تیلیوں والے ہوں گے، ان میں چشمے ہوں گے جو چل رہے ہوں گے، ان میں ہر قسم کے پھلوں سے زوجان، زوجان کا معنی دیکھیے ایک وہ پھل ہوتے ہیں جو تازہ ہوں، اور ایک وہ پھل ہوتے ہیں جو خشک ہو، جیسے بادام، اخروٹ اور پستہ، تو یہ ہوں گے۔ بعد میں یہ کہا ہے کہ وہاں زوجان کا یہ معنی کہ میٹھے بھی ہوں گے اور کڑوے بھی، لیکن کڑوا بھی وہاں میٹھا ہی ہوگا، تو وہ زوجان کا مفہوم نہیں پورا ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ پھل خشک بھی پھل ہوتے ہیں نا، یہ کشمش آپ نے کھائی ہوگی، اخروٹ کھائے ہوں گے، بادام ہے، پستہ مغز ہے، اور تازہ پھل بھی کھاتے ہیں، تو زوجان کا یہ معنی یاد سن ورد۔ فرمایا کہ ٹیک لگائے ہوں گے فرش، فراش کی جمع، بتائیں بتانت ان کی جمع، استر ہوں گے گارے ریشم، ایسے بستروں پر کے جیسے یہ ہے یہ اوپر ہے، اور پھل دونوں باغوں کا دان، دنا جدن دھنو نسر باغ قریب ہو، مطلب یہ کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اٹھنے کی ضرورت نہ ہو، لیٹا ہوا ہے
تو بیٹھنے کی ضرورت نہ ہو، کھڑا ہے تو اوپر چڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی، وہاں بس اشارے سے وہ خود بخود نیچے جھکا۔ ان میں قاصرات و طرف نیچی نگاہ والی ہوں گی، یا یہ معنی بھی آپ نے پڑھے قاصرات و طرف اعلیٰ ازواج ہند، شاملات قسم کی نہیں ہوں گی، نہیں چھوا ہوگا انسانوں نے جنوں، ایسے جیسے کہ یاقوت ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں اور مونگے ہوتے ہیں صفائی میں۔ حل جزاء الاحسان الا اللہ۔ یہ تو ہے مقربین کے باغات سونے کے اور عمدہ۔ اب دوسرے ومن دون ما، ان دو باغوں کے علاوہ اور جنت ہوں گے، یہ عامت المسلمین کے، ان کے برتن چاندی کے، دروازے چاندی کے، چھتیں چاندی کی، وہ بھی اپنے مقام پر باکمال ہوں گے۔ مدہامت مانا گہرے سبز جیسے سیاہ، یعنی اتنی گہری سبزی ہوگی جو سیاہی مائل ہوں گے۔ فرمایا اپنے رب کی کتنے اپنوں کو چلانا، ان میں بھی چشمے ہوں گے نزا، نزا کے معنی ابلنے والا۔ آپ نے پانی کے چشمے دیکھے ہوں گے زمین سے ابلتے ہوئے، ان میں پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، انار ہوں گے، ان میں خیرات حسان۔ خیرات کا معنی سیرت کے لحاظ سے اچھی عورتیں، خوب سیرت، اور احسان کے معنی صورت کے لحاظ سے اچھی خوبصورت۔ سیرت بھی اچھی ہوگی، صورت بھی اچھی ہوگی، خوب سیرت اور خوبصورت۔ حوریں ہوں گی جو روکی ہوں گی خیام، خیمت ان کی جمع خیمے۔ خیمہ سے یہ نہ سمجھنا جو ہمارے ہاں یہ ٹپریوں والے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ خیمہ کھوکھلے موتی کا ہوگا، اور ایک ایک موتی کے کھوکھلے موتی کے اندر 60 میلوں پر پھیلا، اور 30 میل تک وہ بلند ہو۔ تو ان خیموں میں نہیں چھوا ہوگا انسانوں نے پہلے نہ جنا، سب یہ عرارت حکمت۔ ٹیک لگائے ہوں گے رف رف، رف رفاتن کی جمع، رف رفا کے معنی یہ جو میرے پیچھے یہ گاؤں تکیا ہے، خضر خضراؤ کی جمع، کیونکہ عربی لوگ سبز رنگ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اب قری ان کی جمع ہے، اب قریت ان کے معنی قالین، نیچے قالینیں ہوں گی اور تکیے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوں گے۔ فب ای اعلیٰ ربکما تکذبان، تبارک اسم ربک ذی الجلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقعہ ہوگی واقعہ ہونے والی، نہیں اس کے واقعہ ہونے کے لیے جھوٹ، پس کرنے والی، بلند کرنے والی۔ جب لرزہ طاری کیا جائے گا زمین پر، لرزہ طاری کیا جانا، اور بکھیرے جائیں گے پہاڑ، بکھیرے جانے، پس ہوں گے ہباء غبار منبسا بکھرا، اور ہوگے تم گروہ کی، بس دائیں والے، اور کیا ہیں دائیں والے، اور اصحاب المشأمہ بائیں والے، کیا ہیں بائیں والے، اور سابقون اور سابقون، وہ لوگ مقرر ایسے باغات میں ہوں گے جو خوشی کے۔ سلاتن خاصی جماعت ہوگی پہلوں کی، اور تھوڑے ہوں گے پچھوں سے۔ کرسیوں پر ہوں گے موزونہ جو سونے کی تاروں سے بنی ہوں گی، تکیا لگانے والے ہوں گے ان پر، آمنے سامنے ہوں گے، پھریں گے ان پر بچے مخلد جو ہمیشہ رکھے گئے ہوں گے، بیاکواب پیالے لے کر، اباریک جگ لے کر، اور پیالے ہوں گے من معین نچلی خالص شراب سے، نہ تو درد سر ہوگا اس کی وجہ سے، اور نہ بدحواسی ہوگی اس، اور پھل ہوں گے جس قسم کے پسند کریں، اور پرندوں کے گوشت جو وہ چاہیں۔ حوریں ہوں گی موتی آنکھوں والی، موتیوں کی مانند جو پردوں میں چھپائے ہوئے ہوں گے، بدلہ اس چیز کا جو کرتے رہے، نہیں سنیں گے ان میں بےہودہ چیز اور نہ گناہ میں ڈالنے والی، مگر یہ قول ہوگا سلام السلام۔ اور اصحاب جمین، کیا اصحاب الجمین؟ بیریوں میں ہوں گے محدود جو کانٹوں کے بغیر ہوں گی، کانٹے، وطن ان کیلے ہوں گے منظور تہبت ہے، اور سایہ ہوگا لمبا، اور پانی ہوگا مسکوب بہایا ہوا۔ پھل ہوں گے کثرت سے، نہ تو مقطوع منقطع ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے، اور بستر ہوں گے مرفوع اونچے۔ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو ایک طرح کا پیدا کرنا، پس کر دیں گے ہم ان کو ابکار بواریاں، عرباً پیار دلانے والی، اطراباً ہم عمر اصحاب زمین کے۔ سب الغایات وغیرہ میں
یہ لکھا ہے ربط کہ پہلی صورت میں بھی زیادہ تر قیامت کا ذکر تھا، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے کہ واقعہ، حاقہ، قاریہ، آزفہ، آخرت وغیرہ۔ فرمایا جب واقعہ ہونے والی آ جائے گی نہیں ہوگا اس کے واقع ہونے کے لیے کاذبہ۔ صاحب کشاف زمخشری یہ فرماتے ہیں کہ کاذبہ مصدر بھی ہے، مانا یہ ہے کہ اس کے وقوع کے لیے جھوٹ نہیں۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کاذبۃ صفت ہے اور نفس کاذبہ، اس کے واقعہ ہونے کے لیے کوئی نفس نہیں دکھانے والا، وہ پس کرنے والی، بلند کرنے والی۔ پس کرنے والی ابھی آپ نے پڑھا کہ جو کافر ہوں گے خوشان ابصارہم، ان کی گردنیں نیچے، آنکھیں نیچے جھکی ہوں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سر ان کی اونچی ہوں گے۔ اور ویسے بھی جہنم پستی کا مقام ہے، جنت بالائی کا مقام۔ وہ کب ہوگی؟ جس وقت پہاڑوں پر زلزلہ طاری کیا جائے گا، زمین پر زلزلہ طاری ہوگا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے غبار کی طرح بکھیر دیا جائے گا۔ تم اصولی طور پر 3 طبقوں میں منقسم ہوگی، دائیں والے جن کو نام عمل دائیں میں نہیں، کیا پوچھتے ہو دائیں والے، اور بائیں والے کیا پوچھتے ہو بائیں والے، السابقون السابقون۔ اب یہاں 3 طبقے بیان ہوئے، اصحاب الجمیل، اصحاب الشمال، سابقون۔ یہ جو سابقین ہے پہلے ان کا ذکر ہے، پہلے ان کا ذکر ہے کہ سابقون کون ہے؟ اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ یہ اچھی خاصی جماعت ہوگی پہلوں کی، وقلیل من الناس۔ یہاں تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، خازن، معالم وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی بات ہے کہ سنت من الاولین سے کون مراد ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اولین سے مراد ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پہلے جو پیغمبر اور امتیں گزر چکی، تو نبیوں کے ساتھ جو مومن مخلص تھے، پیغمبر بھی ساتھ ہو جائیں تو ان کی تعداد زیادہ ہو، نبی بھی مل جائیں اور ان کے صحابی بھی مل جائیں، ان کی تعداد ہے، بخلاف اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اکیلے اور آپ کے صحابی وہ تعداد میں ان جیسے نہیں ہیں، تو اولین سے آپ سے پہلے کی امت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ اس پر مصر ہے، اور آلوسی بھی اسی بات کی طرف ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اسی امت کے پہلے اور آخری کا، اسی امت کے، اس امت کے جو پہلے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے لوگ، ان کی تعداد ان سابقون میں زیادہ اور پچھلوں میں قلیل۔ سابقین میں پچھلے بھی ہوں گے بات سے، لیکن یہ کم ہوں گے، اسی امت کے پہلے لوگ سابقون اور سابقون میں زیادہ۔ کرسیاں ہوں گی موزون سونے کی تاروں سے بنی ہوئی۔ آج کل کے دیکھیے، پہلے تو بانس کی تاروں سے کرسیاں بنتے تھے، اب یہ نائلون ہے اس سے کرسیاں بنتی ہیں، وہ سونے کی تاریں ٹیپ لگائے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ وہ بچے جو مخلد ہیں گزر چکا ہے اس کے متعلق، وہ اب اقوام خوب کی جمع ہے، وہ جس کے پیچھے دستہ نہ ہو، گلاس ہو، پیالہ ہو۔ اب باریک ابریق کی جمع جس کے پیچھے دستہ ہو، جگ وغیرہ، وہ جگ لے کر کے، پیالے لے کر کے پھریں گے، اور مین مٹھی اور خالص شراب کے پیالے۔ نہ تو درد صدا ہوگا، صدا کے معنی درد سر، اور نہ اس سے بدحواسی ہو۔ یہ دنیا کی شراب میں ایسی صفت ہوگی وہ شرابی جانے اور ان کا کام جانے۔ پھل ہوں گے جو چاہیں، اور گوشت ہوں گے پرندوں کے جو وہ چاہیں، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی صاف کہ جیسے موتی ہوتے ہیں پردے میں چھپائے ہوئے، نہ گرد پڑے، نہ غبار پڑے، نہ مکھی پڑے۔ جزاءً اجرجون جزاء بما کانوا۔ وہاں جنت میں کوئی بھی ہدا بات نہیں سنیں گے، نہ ایسی بات سنیں گے جو گناہ میں ڈالے۔ السما یؤسم تعصیم، گناہ میں ڈالنے والی،
ہاں یہ قول ہوگا سلامت، آپس میں ملے گے تو سلامن، پورے سلامن، غلمان سلامن، سلامن قولا من رب الرحیم۔ یہ تو تھے اصحاب الحوت۔ اب اصحاب الجمین کون ہے؟ کیا پوچھتے اصحاب الجمین کی؟ صدر کا معنی بیڑیاں ہوں گی محجور کانٹوں سے خالی۔ یہ دنیا کی بیڑیوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، غنے بھی ہیں، ہاں چبھتے ہیں، ان کی کانٹے نہیں ہوں گے، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ، گچھے پر گچھا لگا، اور سائے ہوں گے لمبے، اتنا لمبا کہ طوبیٰ درخت کا سایہ 100 سال تک راکب مجود اس کو طے نہ کر سکے۔ 100 سال گھوڑے پر سوار آدمی نے، اور مائع مشکوب ہوگا، پانی بہایا ہوگا۔ وہ کیسے؟ یہاں تفسیر در منصور وغیرہ میں روایتیں کہ سونے کی لاٹھی ہاتھ میں ہوگی اور وہ اشارہ کرتا چلا جائے، خود بخود بنتا چلا جائے گا، پانی بہتا جائے گا۔ سونے کی لاٹھی سے یوں اشارہ کرے گا، خود بخود پانی چلتا ہے۔ پھل ہوں گے بکثرت، نہ مقطوع نہ ممنوع۔ مقطوع کا معنی یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے۔ یہاں دنیا میں تو پھل موسم ہی نا، موسم آیا تو آگے پھر نہ رہے۔ وہاں دانا توڑا ساتھ لگ گیا، توڑا ساتھ لگ گیا، توڑا، اور ممنوع بھی نہ ہوں گے۔ یہاں تو اس لیے روکتے ہیں کہ پھل کم ہے اور سال کے بعد آتے ہیں، تو وہاں جب پھل بھی زیادہ ہوں، ختم بھی نہ ہوں، تو کون روکے؟ اور فروشن مرفوعہ، بستر ہوں گے اونچی اونچی۔ یہ دیکھیے میرے نیچے انہوں نے 2 مثلاً وہ دوسرا نکال دیا نیچے سے، تو فروشن مرفوعہ، اونچی اونچے بستر۔ ہم نے ان کو پیدا کیا، عورتوں کو کیا ہم نے ابکار، باقرتن کی جمع، یعنی وہ حوریں جو ہوں گی جب بھی خاوند جائے گا تو وہ باقرہ ہی ہے۔ لیکن یہی تفسیر معالم التنزیل وغیرہ میں لکھا ہے لا تشتکی فرجہا، بس اتنے ہی۔ عرباً عروب کی جمع، عروب کے معنی ہوتے ہیں المتحببۃ الی زوجہا، جو خاوند کو بڑی پیاری ہے اور خوبصورت۔ مکے والے کہتے ہیں حربہ، اور عراق والے کہتے ہیں غنجہ، ہوشناک خزہ، خوبصورت ہو۔ اطراف کس کی جمع پہلے گزری؟ اطراف تربن، تربن کا معنی ہم مسئلہ، یعنی عمر ان کی تناسب کے ساتھ ہوگی 30 سال 33 سال، یا اصحاب الجمین کی۔ سلۃ من الاولین، خاصی جماعت ہوگی پہلوں کی اور خاصی جماعت ہوگی پچھلی۔ اور اصحاب الشمال، کیا اصحاب الشمال؟ فی سموم، گرم لو میں اور گرم پانی میں، سایہ ہوگا میں یحموم، دھوئے گا، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت والا ہوگا۔ بے شک تھے وہ سے پہلے مترفین، آسودگی میں آسودگی گزارنے والے، آسودگی دیے گئے، اور تھے اصرار کرتے ہن سے عظیم بڑے گناہ، اور تھے کہا کرتے کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے آبا جو پہلے ہیں، تو کہہ دے بے شک اولین اور آخرین البتہ جمع کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم، معلوم دن کے وقت مقرر کے اندر۔ پھر بے شک تم اے گمراہ ہو مکذبین، دکھانے والوں، البتہ کھانے والے ہوگے زقوم کے درخت سے، پس پر کرنے والے ہوگے اس درخت سے پیٹوں کو، پس پینے والے ہوگے اس پر من الحمیم، گرم پانی، پس پینے والے ہوگے جیسے شرب الحیم، پیاسے اونٹ پیتے ہیں، پیاسے اونٹ۔ یہ ان کی مہمانی ہوگی بدلے کے دن۔ ہم نے پیدا کیا تمہیں، سب کیوں نہیں تم تصدیق کرتے؟ افرے تم بتاؤ تو ما تمنون، جو منی تم طبقاتے ہو ارحام میں، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ ہم نے مقدر کی تمہارے درمیان موت، اور نہیں ہم بے مسبوق عاجز، حالا اس سے کہ بدل دے تمہارے جیسوں، اور پیدا کر دے تمہیں اس مخلوق میں جو تم نہیں جانتے۔ اور البتہ تاکید سے تم جانتے ہو النشأۃ الاولیٰ، پیدائش پہلی۔ کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ بتاؤ تو جو کھیتی تم کرتے ہو کیا اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو خطامن، چورا چورا، بس ہو جاؤ تم تفقہون، باتیں کرتے کہ بے شک ہم البتہ مغرمون، تاوان میں ڈالیں گے،
بلکہ ہم محروم ہو گئے. بتاؤ تو پانی وہ جو تم پیتے ہو کیا اس کو تم اتارتے ہو بادلوں سے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو اجاج کھارا، پر کیوں نہیں شکریہ ادا کرتے؟ افرے تم بتاؤ تو آگ وہ جو تم رونا جس کو جلاتے اور سلگاتے ہو کیا تم نے پیدا کی ان کے درخت یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہمیں نے کیا اس کو نصیحت اور متاع للمقوین مسافروں کے لیے. بس تسبیح بیان کر بسم ربک العظیم. اب دوسرا طبقہ جو تھا صحابہ یمین، ان میں فرما سنت جماعت ہوگی خاصی پہلوں کی بھی اور سنت من الآخرین خاصی جماعت پچھلوں کی بھی. اب تیسرا طبقہ اصحاب شمال کیا ہے؟ سموم کے معنی نار شدید الحر، سخت گرمی والی آگ میں اور گرم پانی میں. سایہ ہوگا دھوئے کا نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت والا. سایہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ٹھنڈک محسوس ہو، کچھ آرام سے ہو. وہ دونوں کے سایہ اللہ بچائے. کیوں؟ اس سے پہلے آسودگی کی زندگی انہوں نے دنیا میں گزاری اور اصرار کر کے اسے بڑے گناہ سے مراد ہے شرک. کیونکہ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اکبر الکبائر بڑا گناہ ہے. اور کہتے تھے مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہو گئے، دوبارہ اٹھائے جائیں. ہمارے آبا تو کہہ دیں اول آخر سب جمع کی جاؤ گے تو قیامت کا متعین دیں. پھر تم گمراہ مکذبین زقوم کے درخت کو کھاؤ گے، پیٹ بھرو گے، گرم پانی پیو گے. فشاربون شرب الحیم، اس لفظ کو سمجھ. یہاں علامہ محلی رحم اللہ تعالی سے غلطی ہے. سارے ہاتھ دھو کر کے ان کے پیچھے پڑے. وہ کہتے ہیں کہ ہیم جو ہے یہ حیمان کی جمع حیمان بروزن ستران نشوان کسلان. باقی سارے فرماتے نا حضرت سے غلط ہے. یہ ہیم جو ہے احیم کی جمع احیم. احیم کے معنی پیاسا اونٹ، حیمان کی جمع نہیں، احیم کی جمع. احیم کے معنی پیاسا. کہتے ہیں کہ اونٹ پیاسا ہو جائے اور پانی اس کو مل جائے تو پھر وہ بے تحاشا پیتا ہے، سانس بھی نہیں لیتا درمیان. تو تشبیہ اس بات میں دی کہ جیسے تو سے پیاسے اونٹ پیتے ہیں ایسے پیو. یہ ان کی مہمانی ہوگی بدلے گی. فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا. تم کہتے ہو مر گئے مٹی ہو گئے کون اٹھائے گا؟ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا. کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ آگے رب تعالیٰ نے چند قدرت کی دلیلیں پیش. فرمایا قیامت کے منکروں یہ تو بتاؤ کہ ما تمنون فی ارحام نسائکم، اپنی بیویوں کے رحم میں جو منی تم طبقاتے ہو، بتاؤ اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے؟ میں نے عرض کیا تھا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان سے زیادہ عجیب شے کوئی تو حقیر قطرہ کیا، پھر یہ انسان کیسا خوبصورت. اس کو تم پیدا کرتے ہم پیدا کرتے. ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی. ہم مسبوق نہیں ہیں. مسبوق جو پیچھے چھوڑا جائے تو اب لازمی معنی کرتے آج نہیں کہ تم ہم سے آگے نکل جاؤ. ہاں نہیں نکل، ہم نہیں مسبوق. ہم حالات معنی ہم ہیں. اس سے نہیں عاجز کہ بدل دے تمہارے جیسوں کو اور تمہیں پیدا کر دے اس مخلوق میں جو تم نہیں جاؤ. کیا مطلب؟ ہم تمہیں بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں. کیونکہ پہلے پڑھ چکے جعل منہم القردۃ والخنازیر. ہمیں سے عادت تو نہیں ہے. دوسری تفسیر ہمیں سے عادت تو نہیں ہے کہ تمہارے جیسوں کو وہاں اس جہان میں پیدا کر دیں. اس جہان میں جب ہم نے پیدا کیا تو اس جہان میں پیدا کرنا کوئی ہمارے لیے اوپری بات. تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو کیوں نہیں تذکرون تھا نصیحت کیوں نہیں آتی. دوسری دلیل فرمائیے جو تم کھیتی کرتے ہو، دانے زمین میں بوتے ہو، بیجتے ہو، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہو؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں. ذلیل تم تھا ایک لام گر گئی. تفقہون تھا ایک تا اڑ گئی. سارا دن تم باتیں کرنے لگ پڑو کہ جی ہم پر تاوان پڑ گیا، ہم محروم ہو گئے، ہمیں تو وہ جو بیج ڈالا تھا وہ بھی نہ واپس ملا.
تو یہ اگاتے تم ہو جب اگاتے؟ تیسری دلیل، وہ پانی جو تم پیتے ہو چاہے تو تم نے اتارا من المزن، مزنتن کی جمع ہے، مزنتن کے معنی بادل، صحابتن، مزن کے معنی الصحاب، ان بادلوں سے پانی تم اتارتے ہو جو ہم اتارتے، اگر ہم چاہیں تو ہم کو کھارا کر دیں، کیوں نہیں شکریہ ادا کریں؟ آج بھی بعض ایسے علاقے ہیں کہ پینے کے لیے پانی وہاں نہیں، کھارے پانی، ایسے علاقے موجود ہیں۔ اپنے مولانا مفتی محمد عیسیٰ صاحب نے خاصے سال ہوئے میں ان کی جگہ گیا وہاں، تو آپس میں بزرگ بیٹھے اور انہوں نے گفتگو کی کہ مولانا کو پانی کون سا پلائے۔ ان کے والد بھی تھے، اب بھی ہیں، چچا تھے، سارے اکٹھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پانی کوئی مسئلہ ہے، پانی کا کوئی مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب کو یہ معلوم ہے کہ میں میٹھا نہیں پیتا، تو اچھی طرح معلوم ہے کہ میٹھا نہیں پیتا، انہوں نے بتایا ہوگا، تو میرے لیے کیا پریشان ہے؟ نہ بوتل پیتا ہوں نہ میٹھا پیتا ہوں، صحیح پھنس جاؤں تو الگ بات ہے، ورنہ خطر ہو سکے۔ تو سادہ پانی اس کے لیے اتنا گڑگا؟ میں نے کہا دیکھیے جی میں شربت بھی نہیں پیا کرتا اور بوتل بھی نہیں پیتا، سادہ پانی پیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے سادے کی تو بات ہم کرتے ہیں کہ یہاں سادہ پانی مشکل۔ پھر خیر انہوں نے یہ کیا کہ دریا سندھ ان سے کوئی 5-6 میل دور ہے، وہاں اونٹنی پر مشکیں لاد کر کے گئے اور وہ مجھے وہ پانی لا کر کے دیا، 2 دن میں رہا تو وہ پیتا۔ وہ ان کا جو پانی تھا وہ نمکین تھا، وہ سے نہیں پیا تھا۔ اور رمک ایک مقام ہے، رمک دیر اسماعیل خان کس طرح رمک کیا نا، وہاں میں نے وضو کیا تو وہاں سے دیر اسماعیل خان میرے خیال میں تو 25-26 میل ہے، وہ وہاں تک منہ کروائی تھا۔ فرمایا بتاؤ تو اگر اب تارس کو کھارا بنا دے، کیوں خدا کا شکریہ ہے؟ اور یہ اور دلیل بتاؤ، وہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کے درخت تم نے پیدا کیے، ہم پیدا کرنے والے۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ یاسین 3 درختوں کے نام میں نے لیے تھے، اس میں ایک مرق ہے، ایک کلق ہے، ایک افار ہے۔ وہ درخت تھے تینیوں، سبب تینیوں کو تینیوں سے رگڑو تو آگ نکلا، یہ تم نے پیدا کی، ہم پیدا کر، ہم نے فائدہ بنا۔ مقوین، مقوین قیم سے ہے، بکسر کا قیم، کئی کے معنی ہوتے ہیں ایسی جگہ نہ جہاں پانی ہو نہ گھاس ہو۔ قفر بھی عربی میں کہتے ہیں اس کو، قفر وقیٌ، خالی جگہ جہاں گھاس بھی نہ ہو پانی بھی نہ ہو۔ اور اقوا کے معنی ایسی جگہ کو طے کرنا جس میں نہ گھاس ہو نہ پانی، اقوا جو کی۔ تو مقوین ایسی جگہ طے کرنے والے جو گھاس بھی نہ ہو پانی بھی نہ ہو، وہاں کے لیے ہم نے ان کے لیے یہ نعمتیں بنائی۔ فسبح باسم ربک الاعلی، اب لازمی مان اس کے کرتے مسافر، کیونکہ وہ ایسی جگہوں کو بھی طے کرتے ہیں۔ بس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنوں کی جگہ کی، اور بے شک یہ البتہ قسم ہے اگر تم جانو بڑی، بے شک یہ البتہ قرآن عزت والا، یہ کتاب مقرون میں تھا، نہیں اس کو ہاتھ لگاتے مگر مطہرون باقیدہ، اتاری ہوئے رب العالمین کی طرف سے۔ کیا پس اس بات کے بارے میں تم مدہنون سستی کرتے ہو، مداحدت کرتے ہو اور بناتے ہو رزقکم اپنا نصیبہ، کہ بے شک تم تقریر کرتے ہو؟ بس کیوں نہیں؟ اذا بلغت الحلقوم، جب روح خون چکتی حلقوم تک اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم زیادہ قریب ہوتے اس کے بنسبت تمہارے، اور لیکن تم دیکھتے نہیں۔ بس کیوں نہیں اگر تم غیر مدینین، اگر تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، کیوں نہیں روح کو لوٹا دیتے اگر ہو تم سچے؟ بس اگر ہوتا ہے مقربین سے، فروحن راحت ہے، ریحان رزق ہے، اور جنات و نعیم خوشی کے بعد، اور بہرحال اگر ہے اصحاب یمین سے، بس سلامتی ہو تیرے لیے اصحاب یمین میں ہونے کی وجہ سے، اور بہرحال اگر ہے وہ مکذبین ظالم سے،
فنزل بس مہمانی ہے من حمیم گرم پانی کی اور داخل ہونا ہے شعلہ زن آگ بے شک یہ حق الیقین ہے فسبح باسم ربک رب اوپر قیامت کا ذکر ہے آگے قرآن پاک کا ذکر ہے جس نے دلائل کے ساتھ قیامت کا مسئلہ بھی بیان کیا توحید کا بھی کیا رسالت کا بھی کیا مختلف ہے فلا اقسم عربی کا قاعدہ یہ ہے قسم کا ہے تو لفظ قسم ہو یا حرف قسم ہو اس سے پہلے ما اور لا زائد ہوتے ان کا معنی نہیں ہوتا یہ زائد ہوتے بمعنی توکید تاکید کے لیے تو لا اقسموں کے معنی یہ نہیں کریں گے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا معنی کیا کریں گے میں قسم اٹھاتا ستاروں کے گرنے کی جگہ اور بے شک یہ قسم ہے اگر تم جانو تو بڑی قسم ہے جواب قسم کیا ہے انہ لقرآن کریم اب پہلے آج سورہ نجم میں بات پڑھ چکے ہیں یہاں بھی آپ کو سمجھنا آسان ہے ستارے جو ہیں طلوع ہونے کے بعد اپنے راستے پر چلتے غروب ہوتے غروب ہونے کے بعد پھر اندھیرا چھاتا ہے اس وقت روشنی کی قدر آتی ہے روشنی کی قدر اندھیرے کے بعد آتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ مواقع النجوم ان اندھیروں کے بعد جو جاہلیت کے اندھیرے تھے ان کے بعد رب نے یہ قرآن کریم سنی اور جیسے ستارے اپنے راستے سے ادھر ادھر نہیں بڑھتے یہ قرآن پاک صراط مستقیم بتاتا ہے تمہیں بالکل سیدھا راستہ کوئی اس میں کبھی نہیں یہ کتاب مکنون میں ہے یعنی لوح محفوظ میں لا یمس الا المطہرون نہیں ہاتھ لگاتے اس قرآن کو مگر پاکیزہ لوگ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی اسی پر ہیں کہ قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے واستدلوا بہذا الآیۃ اس آیت سے استدلال کیا لا یمسہ الا المطہرون ہو کی ضمیر راج بسوئے قرآن کریم اور حدیث حضرت ابن عمر حضرت ابن حزم حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس القرآن الا وانت بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہ قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا چاہیے ان میں امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نے وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ لا یمسہ کی ضمیر راجع بسوئے کتاب مکنون یعنی وہ جو لوح محفوظ ہے اس کو نہیں ہاتھ لگاتے مگر مطہرون فرشتے پاکیزہ تو وہ ضمیر قرآن کی طرف نہیں رہا حقیقت یہ ہے کہ بڑی قدر کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ لیکن ان کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں یہ دیکھیے آگے لا یمس الا المطہرون تنزیل من رب العالمین تو تنزیل من رب العالمین کے قرآن ہے لوح محفوظ انہیں نیچے اتر کر جاتا تو ان کی یہ تفسیر سیاق اور سباق کے خلاف جاؤں کہ آگے تنزیل من رب العالمین کے لفظ تو اترا تو قرآن ہے نا لوح محفوظ انہیں کسی پر اترا کیا اس بات کے بارے میں تم مداحنت کرتے ہو سستی کرتے اور اپنا رزق نصیبہ حصہ تم نے یہ بنا دیا کہ تقدیم کرتے ہو اگر تمہارے بس میں روح کا لفظ عربی میں مؤنث بس کیوں نہیں جب روح پہنچ جاتی حلقوم تک بدن سے نکال کر کے فرشتے جہاں حلق تک لے آتے ہیں اور تم مرنے والوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہو اور ہم اس وقت بنسبت تمہارے اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے اگر تم غیر مجزیون اگر تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے
تو کیوں اس روح کو نہیں لوٹا لاتے اگر تمہارے بس میں؟ جب روح کو لوٹانا تمہارے بس میں نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ نہ زندگی تمہارے بس میں نہ موت تمہارے بس میں، اختیار تو ہمارا ہی ہے نا، ہم ہی مفتی ہمیں مبین۔ اب روح نکلنے کے بعد اگر مقربین میں سے فروح راحت و ریحان رزق یہ بھی معنی کرتے ہیں خوشبوئی ہوں گی اور خوشی کی جنت باغات ہوں گی، اور اگر ہے اصحاب زمین سے بس سلامتی ہو تیرے لیے، کیوں؟ لِأَنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، بے شک تو اصحاب زمین میں سے ہے۔ یہ معنی کرتے بخاری رحم اللہ تعالی کتاب التفسیر۔ وقیلا یہ معنی بھی ہے کہ تیرے لیے سلامتی ہو اصحاب زمین کی طرف سے۔ یہ جب نیک ہے تو اصحاب زمین کے پاس ہی جائے گا نا، تو وہ اس کو سلام کرے گا، السلام علیکم آریت۔ اور اگر ہے مکذبین سے ظالم سے بس مہمانی ہوگی گرم پانی کی اور داخل ہونا ہوگا جہنم میں۔ بے شک یہ حق الیقین۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے تصوف پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے معارف لدنیہ۔ معارف لدنیہ اس میں فرماتے ہیں درجے 3 ہوتے ہیں، ایک ہے علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا حق الیقین۔ علم الیقین مثلا یہ کہا جائے کہ النار و تحرق کو آگ جلاتی ہے، اس پر کسی کو یقین آ جائے کہ ہاں واقعی آگ جلاتی ہے تو علم الیقین۔ عین الیقین جو کہ آنکھوں کے سامنے دیکھا آگ نے کپڑا جلایا، آگ نے کاغذ جلایا، لکڑی جلائی تو آنکھ کے ساتھ دیکھی۔ اور حق الیقین یہ کہ مثلا ہمارے اپنے بدن میں انگلی لگی آگ میں، ٹانگ جل گئی تو یہ آخری حد ہے۔ تو ایک علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا حق الیقین، یہ آخری درجہ ہے۔ فسبح بسم ربک الاعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزگی بیان کی اللہ کے لیے ما فی السماوات، اس مخلوق نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے ملک و سماوات پر زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دنوں میں، پھر مستوی ہوا عرش پر۔ جانتا ہے جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں اور جو چیز نکلتی ہے زمین سے، جو اترتی آسمان سے، جو چڑھتی آسمان میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے دیکھتا ہے۔ اسی کے لیے ملک و سماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، اور وہی جانتے ہیں بذات صدور دلوں کے راز اور دلوں کے بھید۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا خلیفے اس مال میں۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا ان کے لیے اجر کبیر ہوگا۔ اور تمہیں کیا ہو تو کہتے نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، اور حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور تاکید سے رب نے تم سے وعدہ دیا ہے اگر ایمان لانے والے ہو تو کیا بات ہے، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وہ ذات ہے جو نازل کرتی ہے اپنے بندے پر آیات صاف صاف تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا مہربان۔ اور تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ تم بھی خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، اور اللہ ہی کے لیے وراثت آسمانوں اور زمین کی نہیں برابر تم میں وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور پہلے لڑا۔ وہ بڑے ہی اجر درجے کے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد الفتح اور اس کے بعد لڑے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا اچھائی کا۔ واللہ بما تعملون۔ ربط کے متعلق 2 باتیں کہتے ہیں۔
پہلی لفظی ہے، دوسری معنی۔ لفظی یہ کہ پہلی سورت ختم فسبح بسم ربک العظیم، اور یہ اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ دوسری، پہلی سورت میں قیامت کا ذکر تھا، اس میں توحید کا ذکر ہے، آگے رسالت کا ذکر آئے گا۔ بنیادی مسائل میں سے یہ بھی نام اس کا الحدید لوہا، وہ آج آ رہا ہے کہ وہ اس میں چونکہ انزلنا الحدیدہ کے لفظ ہیں، اس لیے نام اس کا تھا۔ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں اور جو خدا کی مخلوق ہے، زمین میں ہے، سب اس کی تسبیح بیان، کوئی بزبان حال، کوئی بزبان حال۔ آسمانوں کا ملک اس کا، زمین کو اس کا، زندہ کرنا مارنا اس کا کام ہے، ہر چیز اس کا۔ جمہور مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی والاول والآخر والظاہر والباطن سے اللہ تعالی کی ذات ہی مراد دیتے ہیں۔ اول بھی ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، آخر بھی ہے، اس کے بعد کوئی شے نہیں، اپنی قدرت کی نشانیوں سے ظاہر بھی ہے اور اپنی ذات کے لحاظ سے باطن بھی ہے، کسی کو نظر نہیں۔ روح البیان اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی صوفی قسم کے بزرگ، ان کی تفسیر میں رتب و جابس بڑا کچھ ہوتا ہے، اچھی باتیں بھی لکھتی ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ اچھے ذہن کے ہوتے تھے، اس بنا پر اگر کوئی ایسی بات لکھ بھی دیتے تھے تو صاف ذہن ہونے کی وجہ سے معنی غلط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، آخر سے بھی، ظاہر سے بھی، باطن سے۔ معنی یہ لیتے ہیں کہ آپ اول ہیں، اول اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی روح کو پیدا کیا، آخر اس لحاظ سے کہ اس دنیا میں آخر آپ دنیا میں آئے، ظاہر اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اور باطن اس لحاظ سے کہ جو خوبیاں کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے وہ ان پر ہر آدمی مطلع نہیں ہو سکتا، یہ تعبیر تھی، لیکن سیاق اور سباق جو ہے وہ رب کی ذات کی تھی۔ آسمان و زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، عرش پر مستوی ہوا، یا زمین میں داخل ہو نکلے، آسمان سے اترے نکلے، سب کو جانا، وہ ہوا معاف۔ اللہ تعالیٰ ساتھ بھی ہے۔ میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ ہم نے یہ بھی تسلیم کرنا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی ماننے ہوا معاف ساتھ بھی ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، وَكَمَا يَلِيقُ بِشَانِهِ، صرف عرش پر نہیں ماننا بلکہ محاکم بھی ماننا، جہاں کہیں آسمان و زمینوں کا ملک اس کا ہے، سب معاملات اللہ کی طرف، سب اختیار اسی کے پاس ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، علیم بذات الصدور۔ آمنوا باللہ، اب اس کی ایک تفسیر تو یہ کرتے ہیں کہ جو پہلے ایمان نہیں لائے ان کو حکم ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انشاء ایمان۔ دوسری تفسیر جلالین تک میں آپ کو ملے گی، آمنو کا معنی دومو علی الایمان، دومو مداومت کرو ایمان، یعنی ایمان تو پہلے تم لا چکے ہو، اب اس پر مداومت کرو، اور جس مال کا اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے خرچ کرو، جو ایمان لائے خرچ کیا اجر کبیر ان کو۔ کیوں ایمان نہیں لاتے اللہ پر؟ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتے ہیں ایمان لانے کی، اور تم سے رب نے وعدہ بھی لیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، بات سنو تم، اس ذات نے اپنے بندے پر آیتیں اتاری ہیں تاکہ اندھیروں سے، کفر شرک کے اندھیروں سے، رات کے اندھیروں سے نور کی طرف۔ اللہ بڑی شفقت کرنے والا ہے، کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ سب ربی کی میراث ہے، تم تو دنیا سے خالی چلے جاؤ گے، سب کچھ یہی رہ جائے۔ پھر فرمایا جو تم میں خرچ کرتے فتح مکہ سے پہلے، اور فتح مکہ سے پہلے
لڑتے رہے اللہ کے راستے میں، وہ اور بعد والے برابر ہیں، پہلوں کا درجہ زیادہ ہے، ان سے جو بعد کو مسلمان ہوئے، بعد کو خرچ کیا۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان کمزور تھے، اسلام کمزور تھا، کمزوری کی حالت میں اسلام اور ایمان کی تائید کرنی بڑی قوت کی بات ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، بعد والوں کے ایمان بھی مقبول ہے، خرچ بھی مقبول ہے، لیکن پہلوں کا درجہ کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، بس اللہ اس کے لیے بڑھائے گا اور اس کے لیے اجر ہوگا عمدہ۔ جس دن دیکھو کہ تم مومنین اور مومنات کو دوڑ رہا ہوگا نور ان کو ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف، بشراکم الجوم، کہا جائے گا خوشخبری ہو تمہارے لیے آج کے دن، وہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ جس دن کہیں گے منافقون اور منافقات ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا ہماری طرف دیکھو، نقتبس تاکہ ہم حاصل کریں تمہارے نور سے، کہا جائے گا لوٹو پیچھے اپنے، بس تلاش کرو نور، بس ضربا حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان بسور دیوار، اس کے لیے دروازہ ہوگا، اس کے باطنی طرف میں رحمت ہوگی اور اس ظاہری طرف پر اس کی ظاہری طرف عذاب۔ یہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور شک کیا تم نے، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا خواہشات میں، یہاں تک کہ خدا کا حکم آیا اور دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز نے۔ بس اس دن نہ دیا جائے گا تم سے کھلیا اور نہ ان سے جو کافر ہیں، ماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یا مولاکم، یہی تمہارے حال کے مناسب ہے، وبئس المصیر، برا ٹھکانہ۔ علم جانے، کیا نہیں قریب آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم، کہ خوف زدہ ہو دل ان کے اللہ کے ذکر کے لیے اور اس چیز کے لیے جو حق سے اتری، اور نہ ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی اس سے قبل، بس لمبی ہوگی ان پر امد میعاد، بس سخت ہوگی دل ان کی، اور بہت سے ان میں سے نافرمان۔ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین اس کے مرنے کے بعد، تاکید سے ہم نے بیان کی تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسن، بڑھایا جائے گا ان کے لیے اور ان کے لیے اجر ہوگا عمدہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسل پر، وہ لوگ ہیں صدیق اور گواہ ہوں گے رب کے ہاں، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور نور ہوگا۔ اور وہ جو کافر ہیں اور تکذیب کی انہوں نے ہماری آیات کی، وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم، دوزخ۔ رب ابھی آپ نے اوپر انفقوا کا لفظ پڑھا کہ خرچ کرو جس مال میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، اسی مد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض دیتا ہے، قرض دیا۔ وجہ تشبیہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے نہیں کہ رب محتاج ہے معاذ اللہ، جیسے یہود نے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ قرض کے ساتھ تشبیہ اس بات میں جیسے قرض دینے والا جانتا ہے کہ مجھے رقم ملے گی، لینے والا جانتا ہے کہ میں نے رقم دینی ہے۔ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو یقین جانو اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا اور وہ ضرور دے گا۔ اللہ بڑھائے گا 10 گنا 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ کب ہوگا قصہ؟ فرمایا جب مومنین اور مومنات کو دیکھو گے کہ نور ایمان ان کے آگے بھی ہوگا اور دائیں طرف اس لیے ہوگا کہ ان کو پرچہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو نور دائیں طرف بھی ہوگا کہ آسانی سے پرچہ لینے میں دقت نہ ہو۔ فرشتے کہیں گے آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ جنتیں تجری من تحتها الانہار، یہی کامیابی ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے انظرونا، اس کے دو معنی کرتے ہیں، ایک یہ کہ تم ہماری طرف دیکھو،
تو یہ جو تمہارے چہرے کا نور ہے اس سے نقتبس، اقتباس کے معنی ہوتے ہیں پارا نور چیدن، اقتباس کے معنی پارا نور چیدن، نور کا حصہ لینا تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ ہو۔ دوسرے کہتے ہیں انظرونا کا معنی انتظرونا، کبیر روح المعانی وغیرہ میں ذرا ہماری انتظار کرو تاکہ تمہاری روشنی سے ہمیں بھی فائدہ ہو۔ کیونکہ وہ روشنی میں ہوں گے، تیزی سے چل رہے ہوں گے، یہ پیچھے اندھیرے میں، تو کہیں گے انتظار کرو تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو۔ پیلا کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ارجو وراکم، پیچھے لوٹو، وہاں نور تلاش۔ وہ بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ قدم دو قدم پیچھے سے نور مل رہا ہے، وہ پیچھے تو ہٹیں گے، درمیان میں ایک دیوار حائل کر لی جائے گی۔ وہ جس طرح مومن ہوں گے باطن فی رحمت، اور جس طرح یہ ہوں گے ظاہر من قبل اللہ، وہ پکاریں گے منافق مومنوں سے، ہم کی ضمیر مومنین کی طرف، ینادون کی منافقین کی طرف، منافق ان کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے ہاں برائے نام تو تھے، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنوں میں ڈالا، تم نے ہمارے بارے میں گردشوں کی انتظار کی، یتربصون بکم الدوائر، تم نے ایمان کے بارے میں شک کیا، تمہیں خواہشات نے دھوکے میں ڈالا، تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان نے دھوکا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہمارے ساتھ تھے، قلبی طور پر نہیں، دل تمہارا دوسری طرف۔ اس دن کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ان منافقوں سے نہ کافروں سے۔ ماواکم النار یا مولاکم، جلالین تک میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ، یا اولا لکم یا اولا بکم، مولانا بولے دیکھو یہی دوزخ تمہارے حال کے مناسب ہے۔ ربط ابھی آپ نے پڑھا کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، خواہشات میں، جہاں تفسیر مدارک بیضاوی، ابو شعور، خازن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ میں جب آئے تو مدینہ زرخیز علاقہ، وہاں آسودگی حاصل، خوراک بھی وافر ملی، کپڑے بھی ملے اور آسودگی بھی حاصل ہوئی، تو ایک موقع پر بے تحاشا ہنسنا شروع کیا، گپیں مارنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ ہے۔ علم یعنی ذرا بجد کو، علم یحن آن کے معنی وقت کے، کیا وہ وقت قریب نہیں آیا مومنوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے ڈریں؟ اتنا بے تحاشا ہنسنا، اتنے مذاق اڑانا اور اتنی دل لگی کرنی، یہ مومن کی شان کے لائق، اور جو حق اترا ہے قرآن اس کے لیے دلوں میں خشیت پیدا، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جو پہلے تھے، وہ ان کی عمریں لمبی ہوئی، دل سخت ہوتی، بہت سے ان میں نافرمان۔ فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے ہیں مرنے کے بعد، اس زمین سے جو تمہیں فصلیں حاصل ہوئی ہیں یہ رب کا احسان مان، چاہے تو اس کو اجاڑ دے۔ تو اتنا گیا کہ وقت ہنسی مذاق میں، گپوں میں یہ مت ہو۔ ہم نے آیتیں بیان کی ہیں لالت، اوپر ذکر تھا منزل رضی ذکر اللہ قرضا حسنا، آگے انہی متصدقین اور متصدقات کی فضیلت بیان کر کہ صدقہ کرنے والے مرد ہوں عورتیں ہوں، اللہ کو قرض دینے والے مرد ہوں عورتیں ہوں، ان کے لیے بڑھایا جائے گا اجر، ولہم اجر۔ اب یہاں ایک نحوی اشکال ہے اور تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا۔ اشکال یہ ہے کہ المصدقین یہ جملہ اسمیہ ہے، والمصدقات یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اور اقرض اللہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔
تو جملے فعلیے کا جملے اسمیے پر عطف یہ فصاحت کے خلاف. جواب آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے. وہ یہ کہ المصدقین اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل پر جو الف لام ہوتا ہے الذی کے معنی میں، آگے اس کا صلہ ہے. تو المصدقین کا معنی الذین تصدقوا. تو المصدقین کیا ہے؟ الذین. تو وہ بھی تو جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیق ہیں اور گواہ ہوں گے رب کے. وہ پہلے آپ پڑھ چکے لتکونوا شہداء علی الناس. ٹھیک ہے، اجر بھی ہوگا نور بھی ہوگا. جنہوں نے تکذیب کی کفروا اولئک اصحاب الجحیم. جان لو تم کے پختہ بات ہے زندگی دنیا کی کھیل اور تماشا ہے اور زینت ہے اور فخر کا اظہار ہے آپس میں اور کثرت کے اظہار ہے مالوں میں اور اولاد میں. جیسے مثال ہے بارش کی عجب الکفارا، جس نے جاتوں کو تعجب میں ڈالا جاتوں کو اس کی سبزی نے. ثم یہید، پھر وہ خشک ہوئی. دیکھتے ہو کہ تم اس کو زر، پھر ہوتی ہے چورا چورا. اور آخرت میں عذاب شدید اور مغفرت من اللہ و رضوان. اور دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان. سب کر کرو مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کی طرح تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے آمنوا باللہ ورسولہ. یہ اللہ کا فضل دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفوس میں مگر یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کرتے. بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ پر آسان ہے تاکہ نہ تم تاسو افسوس کرو غم کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی اور نہ تم خوش ہو اس چیز پر جو اس نے تمہیں دی. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی بھی تکبر کرنے والے فخور شیخی مارنے والے. وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا. اور جس نے یتولا اعراض کیا بس بے شک اللہ تعالیٰ والغنی الحمید. لقد ارسلنا رسولنا، البتہ تاکید سے ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر اور نازل کی ہم نے ان پر کتابیں اور میزان تاکہ قائم رہیں لوگ انصاف پر. اور پیدا کیا ہم نے لوہا اس میں گرفت ہے لوگوں کے لیے اور نفع ہے لوگوں کے لیے اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بالغیب دیکھے بغیر. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے عزیز غالب. اوپر ذکر تھا کہ کچھ حضرات نے دنیاوی آسودگی دیکھ کر کے غفلت اختیار کر لی، ہنسی مذاق میں لگے. فرماتے دیکھو اعلم انما الحیات دنیا لعب، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. کوئی خود اس میں کھیل رہا ہے، کوئی ہماری طرح تماشا کر رہا ہے. زینت ہے، آپس میں فخر کا اظہار ہے. ایک کہتے میں فلاں قوم سے ہوں اور میں فلاں قوم سے ہوں. ایک کہتے میرے پاس اتنا مال ہے، دوسرا کہتے اتنی اولاد ہے. بس ہی اظہار تکاثر. فرمایا زندگی کو ایسے سمجھو کہ بارش آسمان سے اترتی ہے، زمین سبز ہوتی ہے تو ہمیشہ سبزہ تو نہیں رہے گا. ایک وقت آتا ہے زرد ہوگا، چورا چورا ہوگا. اسی طرح یہ زندگی بھی. یہاں کفار کافر ان کی کافر کے متعدد معنی آتے. جاٹ کو بھی کافر کہتے، جاٹ کو. کیوں؟ یہ دانہ زمین میں چھپاتا ہے. کفر یکفرو کے معنی چھپانا. یہ دانہ زمین میں چھپاتا ہے، رب اگاتا ہے. مشہور وہ محاورہ ہے رأیت کافر ابن کافر یکفرو فی کافر ہند کافر. میں نے جاٹ کو دیکھا جو کافر کا بیٹا تھا، دانے چھپاتا تھا رات کے اندر نہر کے پاس. تو کافر کے معنی جاٹ کے بھی ہوتے ہیں
کفر کے کافر کے معنی لہر کے بھی ہیں، کافر رات کو بھی چھپانے، تو رہے تو کافر ابنا کافر یکفرو فی کافر اے فی لیل ہند کافر ہند نہر، تو کافر بھی خدا کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، یہ جات زمین کے اندر دانے چھپاتے ہیں، رب ہوگا۔ فرمایا اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، رضوان ہوگی، دنیا کی زندگی متاع غرور اور کچھ نہیں، لہذا اللہ کی مغفرت حاصل کرو، جنت حاصل کرو، جس کا عرض آسمان و زمینوں جتنا ہے، جس کا عرض یہ ہے تو طول کیا پوچھتی ہے، وعزت اللہ جی نام باللہ اور رسول، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے رب۔ اوپر دنیا کی زندگی کا ذکر، آگے زندگی میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، فرمایا جو تکلیفیں آتی ہیں ان کے متعلق یہ ذہن رکھیں، نہیں پہنچی کوئی مصیبت زمین میں نہ تمہارے نفوس میں مگر یہ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، من قبل ان نبرأہا، ہاں کی زمین کدھر جاتی ہے، آپ کو یہ تفسیر بھی ملے گی مصیبت کی طرف، مصیبت کے پیدا کرنے سے پہلے درج۔ دوسری ہاں کی ضمیر آجے بسوئے الارض، زمین کے پیدا کرنے سے پہلے یہ درج۔ تیسری ہاں کی ضمیر آجے بسوئے انفس، تمہارے نفوس کے پیدا کرنے سے پہلے درج۔ اللہ تعالیٰ پر بھی بات آسان ہے، لیکن آتا کو یہ نام کس کے متعلق ہے؟ مولانا جانتے ہیں؟ ہاں بات سنیے، یہ نام جو ہے متعلق ہے اخبر بذالک، اللہ تعالی نے اس کی خبر تمہیں دی، لیکن آتا کو تاکہ نہ غم کھاؤ جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی، نہ خوش ہو اس چیز پر جو تمہیں دی۔ بات سمجھو، اگر آدمی کا عقیدہ تقدیر پر ہوگا تو بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس کو حاصل نہیں ہوتی، اور اس کو اطمینان ہوگا کہ میری تقدیر میں ہے، اس پر اس کے افسوس نہیں ہو، اور جو چیز حاصل ہو تو اس پر گھمنڈ بھی نہیں کرے گا کہ میری قابلیت ہے، نہیں میری تقدیر میں تھی، مجھے اس کا فلسفہ بتایا تاکہ ہاتھ سے نکل جائے، چھوٹ جائے، اس پر تم غم مت، جو چیز تم حاصل ہو اس پر گھمنڈ مت۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی بھی مختال تکبر کرنے والے سے بھی۔ آگے دو ترکیبیں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ مختال فصول نکرا تھا، لفظ کل داخل ہے تو الذین اس کی صفت، وہ جو بخل کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل۔ دوسری آپ کو یہ بھی تفسیر ملے گی کہ الذین جب خلونا، یہ مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، الذین جب خلونا ویامرون الناس بالبخل لہم وعید شدید، لہم وعید شدید۔ جس نے اعراض کیا اللہ تعالی غنی ہے۔ آگے رسالت کا ذکر آیا کیونکہ بنیادی مسائل میں سے رسالت بھی ہے، فرمایا ہم نے رسول بھیجے واضح دلیلیں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، مع کے معنی علیہ، ان پر ہم نے کتاب لکھی اور میزان بھی اتاری، یعنی ترازو کا حکم بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اب یہاں آپ کو تین باتیں ملی۔ ایک تو محلی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اے اخرجنا الحدید، ہم نے لوہا نکالا۔ بولے مولانا اخرجنا، اچھا اخرجنا۔ دوسرا انزلنا الحدید کے معنی خلقنا الحدید، ہم نے لوہا پیدا، لغت میں یہ بھی موجود ہے۔ تیسری بات آپ کو
تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ میں ملے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لوہا اوپر سے اترا۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو 3 چیزیں ان کے ساتھ اتری، السدان والقلبتان والمطرقہ۔ سدان اس لوہے کو کہتے ہیں جس پر لوہار وہ لوہے کو کوٹتے ہیں، سندان جس کو کہتے ہیں نا، سندان، ہاں نہ ایرن جس کو کہتے ہیں، آئرن، سدان۔ اور قلبتان کے معنی وہ سنی، جمبور کہتے ہیں نا، جمبور جس سے پکڑتے اس کو کہتے ہیں قلبتان۔ اور مترا کا کمانا تھوڑا سٹک ہے۔ یہ 3 چیزیں اوپر سے السدان والقلبتان والمطرقہ۔ یہ ابن جریر طبری وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو غیر تفسیر کے روح سے یہ اصل اوپر سے، اس میں باسم شدید لوہے میں صحت گرفت ہے اور لوگوں کے نفع۔ آج تو کوئی حکومت لوہے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اس کے منافع کا کوئی انکار کر سکتا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، بولے مولانا۔ سو گیا؟ اچھا، یہ پہلے جو یقومہ ہے نا اس پر عطف ہے تاکہ لوگ قائم ہوں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ علم حضور کے طور پر جان لے، دوستی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے نہیں، ان اللہ قبیل۔ البتہ تاکید سے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی ذریت میں ہم نے نبوت رکھی، کتاب رکھی۔ ان میں کچھ وہ تھے جو ہدایت یافتہ ہیں، اکثریت ان میں فاسق ہوتی۔ پھر ہم نے پیچھے بھیجا ہم سب کے اپنے رسولوں کو، اور ان کے لگاتار بھیجے ہم نے اپنے رسول، اور پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو علیہم الصلوۃ والسلام، دی ہم نے ان کو انجیل، اور بنائی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی رافتاً، نرمی، ورحمتاً، اور شفقت، اور رہبانیت جس کو انہوں نے خود گھڑا تھا، ہم نے نہیں لکھی تھی وہ ان پر، انہوں نے جو گھڑی تو صرف اس لیے کہ ابتغاء رضوان اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے، بس نہ رعایت کی انہوں نے اس بدعت کی جیسے حق تھا رعایت کا۔ پر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے اجر ان کا، اور بہت ان میں سے نافرمان۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، دے گا تمہیں کفلین 2 حصے، 2 اجر اپنی رحمت سے، اور بنائے گا تمہارے لیے نور، تمشون بہ، چلو گے تم اس کے ذریعے، اور بخش دے گا تمہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم، لے اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ نہیں قادر کسی چیز پر اللہ کے فضل سے، اور بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دیتے اپنا فضل جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اوپر رسول کا ذکر تھا اجمال، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا۔ اب آگے بعض رسل کی اللہ تعالیٰ تفصیل کرتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھی، کتاب رکھی، ان کی اولاد میں سے کوئی ہدایت پر رہے، اکثریت نافرمان۔ پھر ان بزرگوں کے بعد ہم نے لگاتار پیغمبر بھیجے، ان کے آثار ان کے پیچھے، اور آخر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا پہلے پیغمبر، انجیل دی، اور انجیل کو ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کے دلوں میں نرمی اور شفقت ہے۔ آج انجیل دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر تمہارے کوئی ایک رخسارے پر دھپڑ مارے تو تم بدلہ مت لو، یہ دوسرا رخسارہ بھی آگے رکھ دو کہ اس پر بھی دھپڑ مارنا ہے۔ ہم پوچھتے عیسائیوں سے کیوں اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے؟ اگر تم سے کوئی شخص
کوٹ چھیننا چاہے کوٹ تو تم کرتا بھی اتار کے دے، تم بھی اگر 1 میل بیگار پر کوئی لے جانا چاہتا ہے تو تم 2 میل ساتھ بھائی مانو اپنی کتابوں پر تو عمل کرو. ہم نے تو مصیبت ڈال رکھی ہے دنیا سے. اچھا، اور رہبانیت کا معنی ترک دنیا. رہبانیت گھڑی انہوں نے، ہم نے ان پر کوئی نہیں لکھی تھی. رہبانیت ترک دنیا کیا؟ ان کے پادریوں نے یوں کیا، انڈا نہیں کھائیں گے، دودھ نہیں پیئیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، شادی نہیں کریں گے. یہ اپنی طرف سے جتنا وقت ہے رب کی عبادت میں، یہ رہبانیت انہوں نے گھڑی. اور گھڑی اس لیے کہ رب کی رضا حاصل ہو، لیکن نہ رعایت کر سکے جیسے رعایت کہا. وہ حلال کی بیویاں چھوڑی، حرام میں مبتلا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانی. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، خوب کھاؤ اور عبادت کرو. بس ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان کو اجر دیا. بہت سے نافرمان یا الذین آمنوا جلالین تک میں آپ کو ملے گا، اے لوگوں جو ایمان لائے بے عیسیٰ علیہ السلام، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں 2 اجر دے. اہل کتاب ایمان لائیں 2 اجر، پہلے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اور اب آپ پر. اور اللہ نور تمہارے لیے بنائے گا، اس کے ذریعے چلتے پھرتے رہو گے، گناہ معاف کر دے. واللہ غفور. لِأَلَّا يَعْلَمَ، اس جملے کو سمجھ. ایک یہ ہے کہ لا زائد ہے، اور یہ لام کس کے متعلق ہے؟ مولانا بولیں گے. مولانا جانتے ہیں؟ ہاں، عالمکم بذالک، یہ خیر عالمکم، اللہ نے تمہیں بتائی یہ بات کہ تاکہ جان لیں. لا ہم نے نکال دیا. عالمکم بذالک، اللہ نے یہ بات تمہیں بتائی تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ نہیں قادر کسی چیز پر اللہ کے فضل سے. فضل اللہ کے ہاتھ. بات اب سمجھے. ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کو نبوت ہم نے دی، رسالت ہم نے دی. اہل کتاب یہ جان لیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں. ہم نے آپ کو نبوت دی، رسالت دی، کتاب نازل کی. جان لیں اہل کتاب کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں اللہ کے فضل سے کہ وہ جس کو چاہے نبوت دے نہ دے. نہ، یہ ہمارے ان الفضل بیدہ، کہ لہذا اس نبی پر ایمان لائیں. لا اڑا دیں. جلالین تک میں آپ کو یہ ملے. دوسری تفسیر، لا کو مت اڑا. عالمکم بذالک، اللہ نے تمہیں یہ خبر دی کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تاکہ اہل کتاب یہ نہ جان لیں، لِأَلَّا يَعْلَمَ، تاکہ نہ جانے اہل کتاب کہ نہیں قادر کسی چیز پر اللہ کے فضل سے. ہم نے نبی بھیجا، اس پر ایمان لاؤ. اس لیے نبی بھیجا کہ اہل کتاب یہ نہ جاننے لگ پڑے کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو نہ کوئی نبی اور نہ ایمان کی چیز. اللہ نے نبی بھیج دیا ہے، اب یہ نہ جانے کہ نبی نہیں ہے، نبی ہے. کیا کہا میں نے؟ تم بذالک، میں نے تمہیں خبر دی اس کے ساتھ تاکہ جان لیں. اہل کتاب، یعنی خبر کس کی دی؟ اوپر ہے نا فآمنوا برسولہ،
عالمکم بذالک، اس کی خبر رب نے دی کہ رسول پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ کسی چیز پر قادر ہے۔ کیا مانا؟ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینا نہ دینا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں خبر دی کہ اس نبی پر ایمان لاؤ تاکہ اہل کتاب یہ جان دیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں، ان الفضل بیدہ۔ اور دوسری لا کو ہاں ہم نے نبی بھیجا اس بات سے ایمان لاؤ رسول پر، تاکہ یہ نہ جاننے لگ پڑے کہ ہمارے پاس تو اب ہے ہی کوئی نہ نبی بھیجا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کس پر ایمان لائیں، کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاکید سے سن لی اللہ نے بات و صورت کی جو تیرے ساتھ جھگڑا کرتی تھی اپنے خاوند کے بارے میں